सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद है। अब तवज्जो करें, हुजूर की आमद है। मदीने मुनव्वरा के अंदर लोग मुंतजिर हैं कि सरकार आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, आका आ रहे हैं, मौला आ रहे हैं, मावा आ रहे हैं, मलजा आ रहे हैं, नबियों का इमाम आ रहा है, यसरफ को मदीने बनाने वाला आ रहा है, बतहा को क़यामत तक चमकाने वाला आ रहा है, तैबा का चांद आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, हरम का मकीन आ रहा है, इमामुल हरमैन आ रहा है, सैयदुल आलमीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है। वो आ रहा है जिसकी आमद से मदीना हरम बनेगा, वो आ रहा है जिसकी आमद से रब का करम बरसेगा, वो आ रहा है जिसके कदमों को मदीने जिसके कदमों को यसरफ की खाक चूम कर खाके शिफा बन जाएगी। वो जमीन जो कभी बलाओं का घर थी, नबी के कदमों से उसे खाके शिफा होने का शरफ मिल जाएगा। उसकी आमद है। लेकिन मदीने वालों की तड़प क्या थी? तवज्जो फरमाएं, उनके और हमारे जज्बात एक से हैं, उनके हमारे इंतजामात एक से हैं, उनके और हमारे मामलात एक से हैं, इसलिए कि उनका जो मसलक है वो अपना भी मसलक है। तवज्जो फरमाएं, इत्तेफाक की बात यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्के से चले, वो महीना सफर का था, और जब मदीने मुनव्वरा हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचने लगे तो वो अय्याम रबीउल अव्वल के थे। गोया के सहाबाए किराम इंतजार कर रहे थे रबीउल अव्वल के पहले अशरे ही से हुजूर कब तशरीफ ला रहे हैं। आज भी उन मदनी सहाबा की सुन्नत अदा करते हुए सुन्नी मुंतजिर रहता है कि रबीउल अव्वल की 12वीं कब आ रही है। उस वक्त वो इंतजार में थे। रिवायत में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल सहाबाए किराम ने, मैंने मदीने मुनव्वरा में वो चबूतरा देखा है, उस चबूतरे को मैंने अपनी आंखों से ज़ियारत किया है। मिट्टी का एक चबूतरा है, ऊंचा बना हुआ है, सारे मदनी आकर, बल्कि उस वक्त तो मदनी कोई नहीं हुआ था, इसलिए कि अभी मदनी रास्ते में था, तो मदीना कब मदीना होता। उस वक्त तो वो अहले यसरफ थे, वो लोग सब उस टीले पे चढ़ जाते और चढ़ करके यूं देखते वो कहां आ रहा है, वो कौन आ रहा है, वो किस तरह आ रहा है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने हुजूर को बगैर देखे इस्लाम कबूल किया था, आका को देखा नहीं था, सिर्फ हुजूर की अदाएं सुन करके इस्लाम कबूल किया था। हुजूर के तैयार करदा अफराद को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जैसे हजरत असद इब्ने ज़रारा, इस हजरत सईद इब्ने मुसय्यब की दावत पर हजरत साद वगैरह, ये वो बुजुर्गान दीन हैं मदीने मुनव्वरा के जो मदीने के सरदार कहलाते थे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुजूर ऐसे हैं, हुजूर ऐसे हैं, हुजूर ऐसे हैं। वो बगैर देखे दीवाने हो गए थे, और अब उनको इंतजार था कि वो कब आते हैं कि हमें हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, हम आका अलैहिस्सलाम को देख लें। इंतजार हो रहा है, सरकार कब आएंगे, आका कब आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक बस वो यूं ही देखते रहते, और जब कोई नहीं आता तो वो शाम को अपने घरों को चले जाते। एक रिवायत में ये भी है कि सुबह से लेकर के दिन चढ़े तक वो वहां रहते, फिर दोपहर को घरों को चले जाते, फिर शाम को आते। इस तरीके से उनका ये मामूल था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक तकते रहे हुजूर की राह। जरा गौर तो करें, उनका इश्तियाक कैसा होगा, उनका अंदाज कैसा होगा। अल्लाहु अकबर, वो इंतजार करते रहे। एक दोपहर को इत्तेफाक से एक यहूदी वहां पर मौजूद था, और जो मुसलमान थे वो दोपहर को अपने अपने घरों को चले गए थे। उसने कहा, वो देखो मुसलमानों, जिसका इंतजार तुम कई दिन से कर रहे थे, वो काफिला आ रहा है। जब वो दौड़ करके आए, रिवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा की औरतें छतों पे चढ़ गई, हुजूर आ रहे हैं। लोगों को एक एतराज है, सुन्नियों का जुलूस निकलता है तो औरतें खड़े होकर देखती क्यों है। लोगों को एतराज है, सुन्नियों का जुलूस निकलता है मिलाद का, औरतें खड़े होकर देखती क्यों हैं। हम कहते हैं ये भी हदीस से साबित है, ये भी हदीस से साबित है। तेरी नीयत बुरी है बदकार, इसलिए तुझे अच्छा नहीं लगता, वरना जो नबी की मोहब्बत में निगाहें नीची करके गुजरते हैं, उनके दिल से पूछ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के वक्त मदीने की औरतें छतों पे चढ़ गई थी, नन्ही नन्ही बच्चियां दफ लेकर बाहर आ गई थी, और मदीने मुनव्वरा के जवान तलवारें लेकर, नेज़े और भाले लेकर सड़कों पर चल रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ ला रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, मरहबा
مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے وہ ہاتھ اٹھاتے جاتے، تلواریں اٹھاتے جاتے، نیزے اٹھاتے جاتے اور کہتے مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ پتہ چلا آمد رسول پر یا رسول اللہ کے نعرے لگانا کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن جس دن حضور نے مدینے میں قدم رکھا ہے وہ دن پیر کا دن تھا، اور وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور وہ تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ آقا کریم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، میں نے جان بوجھ کر قباء کا تذکرہ چھوڑ دیا، میں ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ قباء کو بیان کیا جائے۔ اس وقت بس اب مدینہ منورہ کو بیان کرنا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہے۔ اب دیکھیں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 51 سال کم و بیش تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف کم و بیش 53 سال تھی، لیکن حضور علیہ السلام ایک دم نوجوان نظر آتے تھے، کیونکہ اب تک اکثر لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق بوڑھے نظر آتے تھے۔ تو چونکہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتبے والا بوڑھا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے جب آتے تھے تو صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے تھے، اور بعد میں حضور علیہ السلام سے تو صدیق اکبر سے جب کوئی آتا تو صدیق کہتے یہ ہے میرے صاحب، میرے آقا یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر سوچا کہ کتنوں کو کہوں گا یہ ہے اور یہ ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، جب میرے آقا علیہ السلام کی طرف لوگ بڑھنے کی بجائے، چونکہ صدیق کے سفید بالوں کو دیکھ کر وہ جب صدیق کی طرف بڑھنے لگے تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری، اور چادر اتار کے حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس شان کے ساتھ پھر لوگ سمجھ گئے کہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے وہ مخدوم ہے، اور جو بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہ خادم ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر کی عمر میرے نبی کی عمر سے کم تھی، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں بھی نوجوان ہی نظر آتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ بہرحال صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے لیے چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ قافلہ مدینۃ الرسول میں داخل ہو رہا ہے، لوگوں کو انتظار ہے۔ جیسے جیسے اونٹنی آگے بڑھتی ہے، مدینے کی ننھی ننھی بچیاں کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ وہ یہ پڑھتی جاتی ہے، دف بجاتی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آج اہل مدینہ اتنا خوش ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، اس سے زیادہ خوشی اہل مدینہ کو کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ آج کا دن اہل مدینہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ میری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے یہی بات تو کہی تھی کہ لوگ جس وقت حضور پیدا ہوئے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، اس لیے لوگ اس دن انسانوں نے جشن نہیں منایا، جانوروں نے منایا، چرند نے منایا، پرند نے منایا، فرشتوں نے منایا، لیکن انسانوں نے نہیں منایا، اس لیے کہ انسانوں کو پتا نہیں تھا۔ انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، آمنہ کا لخت جگر آیا ہے، عبد المطلب کو پوتا آیا ہے، ابو طالب کو بھتیجا آیا ہے، لیکن جو ہے اس وقت کسی نے جشن اس طرح نہیں منایا کہ نبیوں کا امام آیا ہے۔ قدرت نے کہا بندو انتظار کرو، اگر بات یہی ہے تو ایک تاریخ ایسی ملا دیں گے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد پر لوگوں کو پتا نہیں تھا، سب نے جشن منایا، انسان نے نہیں منایا، ایک دن انسان سے بھی منوا دیں گے اور پھر اس کو تاریخ مرتب کریں گے، اس لیے کہ محبوب کی ولادت کی تاریخ اور حبیب کی مدینہ منورہ میں دخول کی تاریخ دونوں کو یکساں کر دیں گے، اس کا دن بھی یکساں ہوگا، اس کا مہینہ بھی یکساں ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ غور کریں، حضور مکہ میں آئے تو بھی دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی، اور حضور مدینے بھی آئے، حضور مدینے بھی آئے، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ آنے کی تاریخ میں تو حضور کا کوئی جلوس مکے میں نہیں ملتا، اور قدرت نے کہا بندے اگر مکے میں آنے کی تاریخ نہیں ملتی
सूद मिलता है उसी तारीख में नारे भी मिलते हैं, उसी तारीख में नाते भी मिलती है। अगर मक्के की आमद बतौर विलादत न मना सके तो मदीने की हिजरत का जश्न मना लिया, मदीने ही की तारीख मना लिया कर, क्योंकि वो भी रबीउल अव्वल है, वो भी पीर का दिन है, वो भी 12 तारीख है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, जिधर से गुजरते हैं हर सहाबी कहते हैं हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आना प्यारे नबी, मेरा घर चमकाना प्यारे नबी। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, हुजूर कहते हैं तुम नहीं, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर। हुजूर फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, इसलिए कि ये मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म मिला है कि इसको जाना कहाँ है। मैं हैरान हूं या अल्लाह, लोग कहते हैं हुसैन भटक गए, खुदा की कसम जिस ऊंटनी पर मेरा नबी बैठता है, जिस ऊंटनी पर मेरा नबी बैठता है, जब वो ऊंटनी भटक नहीं सकती तो जिस नबी पर हुसैन बैठा है वो हुसैन कैसे भटक सकता है? अरे नबी की सवारी नहीं बैठती तो नबी का सवार कैसे बैठ सकता? लोगों को पता ही नहीं है नबी को लोगों ने माना क्या है। सरकार ने कहा इसकी नकेल छोड़ दो, ये मामूर मिन अल्लाह है। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हम कहते हैं नबी की सवारी भी तेरी तरह नहीं, इसलिए कि तू दावत में जाता है तो कभी सूद वाले के यहाँ भी हराम खाता है, कभी सट्टे वाले के यहाँ की भी दावत हड़प कर जाता है, और जब पूछा जाए तो क्या कहा कि मुझे मालूम नहीं था। खुदा की कसम हुजूर की ऊँटनी मदीने मुनव्वरा में बैठना है। अच्छा ये ऊँटनी तो ये जानवर है, इसको अकल नहीं है। ऊँटनी को अकल होती है? बोलो 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 भाई बोलो, नहीं होती। अगर ये ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे पे बैठ जाती तो, ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे बैठ जाती तो, किसी कट्टर दुश्मन काफिर के दरवाजे, क्योंकि मदीने में सब आशिक थोड़ी रहते थे उस वक्त, कुछ जलने वाले भी तो थे, हासिदीन भी तो थे, जालिमीन भी तो थे। अगर उनके दरवाजे पे जाके बैठते वो कहते हैं हम अपने घर में नहीं लाना चाहते, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो लोग मजाक बनाते कि नहीं बनाते? हुजूर कहते नादान तू और है, तू दावत में जाए तो कहां से पक के किस तरह पक के आ रहा है तुझे नहीं पता होता। नबी जिस ऊँटनी पे बैठ जाए उस ऊँटनी को घर के हालात भी पता होते। लोग बेवकूफ है यार, नबी के इल्म पे अभी तक लड़ रहे हैं। 1400 साल हो गए दीन को आए हुए, 1450 साल कमोबेश, अब तक मौलवी यही कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। खुदा की कसम ऊँटनी को, जिस ऊँटनी पे हुजूर बैठ जाए उस ऊँटनी को भी पता चलता है कि मेरी मंजिल कहाँ है। और फिर वो ऊँटनी बैठी कहाँ, तवज्जो करें, वो ऊँटनी बैठी कहाँ, वो ऊँटनी बैठी कहाँ? वो ऊँटनी बैठी उसके घर जिसका नाम अबू अय्यूब है, जिसका कबीला अंसार है। अबू अय्यूब, मैं हैरान हूँ, अबू अय्यूब से भी बड़े मालदार मदीने में मौजूद हैं, लेकिन अबू अय्यूब के घर बैठी, जैसे बैठी हुजूर अलैहिस्सलाम उससे उतरे नहीं। अबू अय्यूब का दिल धड़कने लगा, हाथ जोड़ के कहते हैं हुजूर नीचे तशरीफ ले आए, कहीं ये ऊँटनी अब खड़ी ना हो जाए, जानवर तो जानवर है, अब खड़ी ना हो जाए, किसी और को मौका ना मिल जाए। इसलिए अबू अय्यूब कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए, मेरे तो भाग जगे, मैं अबू अय्यूब पे कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। वो कैसा अबू अय्यूब है, वो कैसा अबू अय्यूब है जिसके घर हुजूर की ऊँटनी बैठी, जो क़यामत तक नबी के मेजबान के हवाले से जाना जाएगा, आका के मेजबान के हवाले से पहचाना जाएगा। गोया कि अल्लाह अकबर, वहां लोगों के पास मकानात हैं, तवज्जो करें, लोगों के पास मकानात हैं, लोगों के पास कारोबार हैं, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन वो ऊँटनी वहां बैठी जो अबू अय्यूब का मकान था। तवज्जो करें, अबू अय्यूब का मकान था। अबू अय्यूब कहते हुजूर नीचे आए, हुजूर बैठते हैं और फिर उसी पे बैठे रहते हैं। ऊँटनी एक मखसूस आवाज निकालती है, गोया कि हुजूर से अर्ज करती है हुजूर मंजिल आ गई, तशरीफ रखें। हुजूर उतरते हैं और उतरने के बाद कहते
کہتے ہیں یہی میری منزل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف بڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ جانتے تھے کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان ابو ایوب نے تعمیر نہ کیا تھا، یہ مکان ابو ایوب کے باپ نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے دادے نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے پردادا نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مکان تعمیر کروایا تھا طبہ اول حمیری نے، اور اس نے کہا تھا میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، کاش کہ محمد کو کوئی دیکھ لیتا، میں وہ دوڑ پاتا کہ ان کی زیارت کرتا، لیکن میں نہ دیکھوں تو میرا خط محمد عربی تک پہنچ جائے۔ اور یہ خط جو ہے اس نے جو سب سے بڑا عالم تھا اس دور کا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا سنو سنو محمد عربی آئیں گے کہاں؟ کیسے یثرب میں آئیں گے، اس کو مدینہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا میزبانی کا شرف اگر میں پاتا تو حاصل کرتا، لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا، ایک کام کرتا ہوں ان کے لیے خوبصورت 2 منزلہ مکان تعمیر کر دیتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں حبیب جب آئے تو میرے ہی تعمیر کرتا گھر میں آئے، اور اس گھر کے اندر اس بڑے عالم کو بسایا، اسی کے پاس خط دیا، عالم کا وصال کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، 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 اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ جب نبی کی آمد کا وقت تھا اسی عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھے، اور ابو ایوب انصاری اس گھر میں مقیم تھے۔ پتا چلا مدینے والے یہ نہ کہے کہ ابو ایوب نے حضور کو گھر میں رکھتے محمد پہ احسان کیا، یا حضور کہیں اور جاتے تو لوگ کہتے 7 مہینے فلاں کے گھر رہے، 3 مہینے فلاں کے گھر رہے۔ حضور کہتے ہیں اونٹنی وہی جائے گی جہاں اس کی منزل ہے، اونٹنی کہیں نہ گئی۔ برسوں پہلے صدیوں پہلے طبہ نے میرے نبی کے لیے جو مکان بنایا تھا، نبی کسی کے گھر نہیں گئے، نبی اپنے گھر تشریف لے، حضور اپنے گھر تشریف، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ کہتے حضور میرے گھر چلے، نبی کہتے نہیں میں تو اپنے گھر جاؤں گا۔ ابو ایوب کے گھر گئے، ابو ایوب اتنے خوش تھے، خدا کی قسم اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے کہ جہاں جبریل تلووں کو بوسے دیتا ہو وہ صاحب کعبہ کا حسین آج ابو ایوب کے گھر آیا۔ دل دھڑکتا ہے، سینے میں پھڑکتا ہے۔ حضور کہتے ابو ایوب میری امانت تو دے دے۔ ابو ایوب کہتے میری جان، میرے ایمان کی جان، میرے پاس کون سی آپ کی امانت ہے؟ اگر امین امانت مانگ رہا ہے تو یقین کی بات ہے کہ امانت ہوگی، تبھی تو انکار نہیں کیا۔ لیکن عرض کرتے ہیں حضور کون سی امانت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ تیرا خط، میرا خط، وہ طبہ کا خط جو تیرے پاس موجود ہے، جو تیرے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے وہ خط پیش کیا، حضور علیہ السلام نے خط دیکھا، اس میں طبہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیں۔ حضور نے طبہ کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام تقریباً 7 مہینے تک ابو ایوب کے گھر میں۔ اب ابو ایوبی کا گھر کہوں گا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، حقیقت تو آپ سن چکے ہیں۔ ابو ایوب کہتے حضور آپ کو اوپر رہنا ہے، سرکار کہتے نہیں میں نیچے رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر رہنے میں یہ ہوگا کہ جو مجھ سے ملنے جلنے آئے گا نیچے اترنے اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی، اور اگر میں نیچے رکتا ہوں تو نیچے رکنے کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ کمزور ضعیف ناتواں سبھی آ کر کے مل لیں گے۔ ادھر ایک شخص تھا جس کے لیے تاج بنا کر کے تیار رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تاج تیار تھا، یثرب کا تاجدار اس کو بنایا جانے والا تھا۔ اسی ایام میں اعلان ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اسی کو سب سے برا لگا۔ مکے کی آمد شیطان کو سب سے زیادہ بری لگی، اور مدینہ منورہ میں حضور کی آمد عبداللہ ابن ابی کو بری لگی، اس لیے کہ مکے میں آئے تو شیطان کا راج ختم کیا، اور مدینے میں آئے تو منافق عبداللہ ابن ابی کا راج ختم کیا۔ اسی لیے حضور کی آمد نہ کبھی منافق
کو اچھی لگتی ہے نہ کبھی شیطان کو اچھی لگتی ہے. بس بات اتنی ہے جب کسی کو نبی کی آمد پہ برا لگے یا تو وہ شیطان کی برادری سے ہوگا یا عبداللہ ابن ابی کی برادری سے ہوگا, وہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا. بات دو دو چار کی طرف بالکل سیدھی سیدھی ہے. لوگ کہتے ہیں امین القادری کو کیا ہو جاتا ہے, وہ تقریر میں کچھ اور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ اور نہیں کہتے, بات تو مطلب ہی کی ہوتی ہے. زبان میری ہے, بات ان کی انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں. اپنا حال یہ ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور اگر حق بات نہ کہیں تو پھر تقریر کا شوق ہی تو ہوتا ہے. اگر تقریر شوق سے کی جائے تو پھر شوق پورے ہوتے ہیں. ہمیں تقریر شوق سے نہیں کرنا ہے, ہمیں تو تقریر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق قوم کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کرنا ہے. ہمیں تقریر کرنے کا شوق نہیں, قوم کی ضرورت بلواتی ہے کہ لوگوں حق کو پہچانو. نبی جب مکے میں آئے تو شیطان رو رہا تھا, نبی جب مدینے میں آئے تو عبداللہ ابن ابی رو رہا تھا. پتا چلا نبی کی آمد پر رونا یا تو منافق کو نصیب ہوتا ہے یا تو شیطان کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے لوگوں حضور کی آمد پہ رویا نہیں کرو بلکہ حضور کی آمد پہ خوشی کیا کرو. اس لیے کہ جب مکے میں آئے تو کعبہ خوشی کر رہا تھا اور جب مدینے میں آئے تو صحابہ خوشی کر رہے تھے. پتا چلا حضور کی آمد جب بھی ہو یا تو کعبہ کی خوشی کا دن ہے یا تو صحابہ کی خوشی کا دن ہے. چاہے جس دن آپ حضور کا جشن منا لے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور میرے گھر اوپر رکے, ہم نیچے رہیں گے. سرکار نے کہا نہیں, نیچے ہم رہیں گے. اب کیا ہوا, ابو ایوب کے گھر حضور کا قیام ہے, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں حضور سے. ابو ایوب کہتے ہیں ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے, ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے اچھے اچھے کھانے, اور حضور کو بھیجتے تھے نیچے, اور جتنے لوگ ملنے آتے تھے ان سب کو بھی ہم لوگ کھانا پیش کرتے تھے. بڑا سا تھال ہوتا تھا جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں سینی کہتے ہیں, ہے نا. وہ تھالے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, سینی کہتے ہیں, ہم لوگ سینی کہتے ہیں, جانتے ہیں نا. بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو تھالا کہتے ہیں, وہ تھالے سے بڑی ہوتی ہے سینی. روایتوں میں آتا ہے حضور جس سینی میں کھانا کھاتے تھے اس کو کئی آدمی اٹھاتے تھے. جب تک ابو ایوب کے گھر قیام ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کرتے تو ادھر سے ابو ایوب دیکھ رہے ہوتے حضور کہاں سے کھا رہے ہیں, حضور علیہ السلام کہاں سے کھا رہے ہیں. جب وہ کھانا حضور بچا دیتے, کھانا بچانا خلاف سنت ہے اس وقت جب اپنے بعد کوئی کھانے والا نہ رہے, اور اپنے بعد بھی اگر کوئی کھانے والا ہو تو اس کے لیے کھانا بچا دینا یہ حضور کی سنت ہے. سرکار کھانا بچا دیتے تو اب وہ ایوب اور ان کی اہلیہ دونوں دیکھتے کہ حضور کی انگلیوں کے نشان کہاں ہیں. توجہ آپ کی بہت خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. اپنے حضور کی ہجرت بیان ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے. اب وہ ایوب کہتے ہیں ہم وہاں سے کھاتے, کہاں سے, جہاں سے حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے. ابھی آپ نے سنا کہ اتنی بڑی سینی میں درجنوں ہاتھ پڑتے, پھر اب وہ ایوب کو کیسے پتا چلتا کہ حضور کی انگلیاں یہاں سے ہے. پتا اس طرح چلتا کہ حضور کی انگلیاں جتنی خوبصورت تھی بناوٹ کے اعتبار سے اتنی خوبصورت کسی کی انگلی نہ تھی. تو ابو ایوب انصاری حضور کی انگلی کے وہ خوبصورت نشان, سب سے زیادہ خوبصورت جس انگلی کے نشان ہوتے, ابو ایوب سمجھ جاتے کہ میرے محبوب نے یہاں سے کھایا, وہاں سے کھایا. ایک دن کیا ہوا,